بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر منها وعن علمه ماذا عمل فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن آدمی کے قدم زمین سے اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، جن میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس سے علم کے بارے میں سوال کیا جائے کہ اس پر کتنا عمل کیا۔ علم جاننا بھی جسے کہتے ہیں ہم لوگ، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور عطا ہے انسان کے اوپر۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے مقابلے میں یہ خصوصیت بخشی تھی کہ ان کو وہ سارے نام سکھا دیے۔ پھر فرشتوں سے امتحان لیا تو فرشتے تو جواب نہیں دے پائے، لیکن آدم علیہ السلام نے جواب دے دیا۔ تو انسان کی یہ صفت ہے اور انسان کی خصوصیت ہے۔ فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ جو آدمی جاہل ہوتا ہے وہی علم سیکھتا ہے۔ علم سیکھنے کے لیے پہلے اپنی جہالت کا اعتراف اور احساس پیدا کرنا ضروری ہے۔ جو آدمی کہتا ہے کہ مجھے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ کبھی بھی نہیں سیکھ پاتا، اس کے پاس کبھی علم نہیں آتا، کیونکہ وہ جہل مرکب کا شکار ہے، جانتا نہیں اور سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں۔ تو علم اسی کے پاس آتا ہے جو اپنے آپ کی جہالت کا اعتراف کرتا ہے۔ تو علم اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے جو انسان کو عطا کی جاتی ہے، اور ہر انسان علم حاصل کرنے کی رغبت اور دلچسپی رکھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی لائن کا ہو۔ جس شعبے میں اس کو دلچسپی ہے، اس کے علم حاصل کرنے میں اس کو دلچسپی رہتی ہے۔ تاجر کو اپنے تجارت کا علم حاصل کرنے میں، اور طب والے آدمی کو طب کا علم حاصل کرنے میں، مہندس جو انجینئر ہے اس کو اپنے شعبے کا علم حاصل کرنے میں دلچسپی رہتی ہے، اور عالم دین جو ہے اس کو اپنے شعبے میں آگے سے آگے بڑھنے کا جذبہ اور فکر اس کی رہتی ہے۔ تو علم بہت اچھی صفت ہے جو انسان کو اللہ نے عطا فرمائی، اور پھر اس پر جو علم شریعت ہے، یعنی جس علم سے آدمی یہ جانتا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور مجھے کیا کرنا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، کیسا کرنا ہے کہ جس سے میری قبر میں حشر میں نجات ہو جائے اور جنت میں جانے والا بن جاؤں۔ اصل علم یہ ہے، اسی پر جتنے فضائل آئے ہیں وہ سارے اسی پر ہیں۔ تو اس علم کے بارے میں جو ہے وہ انسان سے پوچھ ہوگی کہ تم نے اس پر کتنا عمل کیا۔ یعنی علم برائے علم مقصود نہیں ہے، یہ بھی اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ محض معلومات کے لیے علم حاصل کرنا یہ مقصود نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ علم تو اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ اس پر آدمی عمل کرے، اور علم اسی وقت تک علم ہے جب اس پہ عمل ہو، ورنہ تو وہ ایک گدھے پر جیسے کتابیں لاد دی جاتی ہیں تو اس سے عالم تو نہیں ہو جاتا، حالانکہ علم اس کے پاس ہوتا ہے لیکن اس کی عمل میں، اس کی زندگی میں وہ علم نہیں ہوتا، اس لیے اس کو عالم نہیں کہا جاتا بلکہ گدھا ہے جس پر کتابیں لادی گئی۔ تو علم کے بغیر عمل بے جان ہے۔ تو ہر آدمی سے قیامت والے دن اس بات کا سوال ہونا ہے۔ بنیادی علم آدمی کے اوپر حاصل کرنا شریعت کا اتنا فرض ہے کہ جس سے وہ 24 گھنٹے کی زندگی اور حلال و حرام کی پہچان کے ساتھ گزار سکے۔ جس شعبہ زندگی میں وہ کام کرتا ہے اس شعبے کا تفصیلی علم اس کو ہونا چاہیے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ تاجر کو اپنی تجارت کا، ملازم کو اپنی ملازمت کا،
خاتون کو گھر میں گھر کی اپنی گھرداری کا علم ہونا چاہیے شرعی لحاظ سے۔ تو اس کے بارے میں سوال ہوگا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ علم حاصل کرو گے زیادہ پکڑ ہوگی، تو زیادہ علم حاصل کرنے سے کسی نہ کسی درجے میں پکڑ تو زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک قرآن پاک کی آیت کو سیکھنا جو ہے 100 رکعت نماز نفل سے بہتر، اور ایک دین کا ایک باب سیکھ لینا مسائل کے اعتبار سے وہ 1000 رکعت نماز نفل سے افضل ہے۔ تو اتنے سارے جو فضائل ملیں گے وہ تبھی ملیں گے جب انسان علم حاصل کرے، اور پھر جو علم حاصل کیا اس پر عمل کرے۔ باقی رہا یہ کہ ہم نے چونکہ کچھ سیکھا نہیں تو ہماری قیامت والے دن کو پوچھ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مسلمان چاہے بالکل اصطلاحی عالم نہ بنے، لیکن اس کے پاس اتنا علم ہوتا ہے کہ جو اس سے پوچھوا سکتا ہے، کیونکہ بنیادی موٹا موٹا علم 5 نمازیں فرض ہیں، روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اور جھوٹ بری بات ہے، غیبت بری چیز ہے، لگائی بجائی بری چیز ہے، آپس میں نفرت رکھنا بری چیز ہے، بغض رکھنا بری چیز ہے، شہوت کے لیے غلط جگہ کا استعمال کرنا، زنا کرنا بری چیز ہے، چوری کرنا، ڈاکہ کرنا، شراب پینا، یہ موٹے موٹے جتنے بھی نہ کرنے کے کام ہیں یہ سب انسانوں کو پتہ ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ تو اب اگر اس سے اسی کے بارے میں سوال ہو جائے تو اس کا بھی جواب دار ہوگا۔ اس لیے علم مزید حاصل کرنے میں یہ عذر نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا اتنا علم حاصل کریں گے تو عمل بھی کرنا پڑے گا۔ جتنا علم عمل کے لیے چاہیے وہ تو ہر مسلمان کے پاس پہلے سے ہے، مزید علم حاصل کرنے سے تو اس کو فضائل ملیں گے اور اس کو اجر کے اس پر دروازے کھلیں گے۔ اس لیے اپنا علم جتنا ہمارے پاس موجود ہے اس پر عمل کی فکر انسان کے اندر پیدا ہو جانی چاہیے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اس پر عمل کر لیا کہ نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، کہ جو بندہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ اس کو وہ علم بھی عطا فرماتے ہیں جو وہ اس کے علم میں نہیں ہوتا، یعنی اس کی ایک برکت ہو جاتی ہے اس علم کی کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سینہ اس کا کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا۔